الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریة التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر 163 ہے. اس سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں. یہ سٹوری اللہ رب العالمین کیوں سنا رہے ہیں؟ اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے سبق ہیں، وہ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل میں سے اسپیشلی یہود کا یہ دعویٰ تھا، قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ رب العالمین کے خاص لوگ ہیں اور اللہ کے خاص لوگوں کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم اللہ کی محبوب امت ہیں. یہ جو عذاب ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ نے ہمیں دنیا کا امام بنایا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا کا قائد بنایا ہے. اللہ رب العالمین کے اس پوری کائنات میں سب سے پسندیدہ فیملی اور قبیلہ اور لوگ ہم ہیں. یہ ساری دنیا کی نعمتیں اور یہ ساری دنیا کے فائدے ہمارے لیے ہیں. تو فخر، غرور اور تکبر ان کے اندر تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب کے طور پر ایک قسط یہاں پہ پیش فرمائی ہے کہ دیکھ لو کہ ایسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. یہ ہے تمہاری تصویر. تو اپنی تصویر کو دیکھ کر خود چیک کر لو کہ وہ لوگ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. تورات اور انجیل کے اندر اگرچہ یہ سٹوری اس طرح بیان نہیں ہوئی ہے جس طرح قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے، لیکن وہ دونوں بنی اسرائیل کی جو گروہ ہیں، یا یہودی اور عیسائی، وہ دونوں اس کہانی سے، اس سٹوری سے خوب اچھی طرح واقف تھے. اور ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اچھی طرح واقف تھے؟ اس کی ایک دلیل کے طور پہ مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. یہ جس بستی اور جس شہر کی کہانی سنائی جا رہی ہے وہ ہم تو نہیں تھے. تو کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا اس بات سے کہ آپ کی کتاب جو ہے، آپ کا قرآن جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے. ہماری ہسٹری کے اندر ایسا کبھی واقعہ پیش نہیں آیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور ایسے ہوا تھا. جیسے ہمارے ہاں یہ کلچر ہے نا، اب تو خیر نہیں رہا، لیکن ہمارے زمانے میں جب ہم بچے تھے تو یہ کلچر تھا کہ ہماری جو مائیں ہیں، نانیاں اور دادیاں اسپیشلی، وہ بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو یہودیوں اور عیسائیوں کی جو پرانی مائیاں اور نانیاں، دادیاں ہوتی تھیں، وہ ان کو یہ سٹوری سنایا کرتی تھیں اور یہ سٹوری ان کے ہاں نسل سے نسل تک چل رہی تھی.
وہ سارے اس بات سے واقف تھے، اور اس بات کا ثبوت کہ وہ اس بات سے واقف تھے قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے اس بستی کا واقعہ پوچھئے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو بستی کا واقعہ بتائیے۔ اللہ رب العالمین نے، جو بندہ دعویٰ کرتا ہے نا میں یہ ہوں میں وہ ہوں، وہ زمین آسمان کے کلابے ملاتا ہے، تو پھر اس کو ایسے ہی اس کی ہسٹری یاد کرائی جاتی ہے کہ پوچھیں اسے ذرا۔ تو چونکہ وہ اپنی اس ہسٹری کو جانتے تھے، اللہ رب العالمین نے بھی یہی انداز اختیار فرمایا کہ ان سے پوچھیں ذرا کہ یہ جو دعوے تم کرتے پھر رہے ہو، اگر ان کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق ہے تو پھر وہ کیا ہوا تھا، اس بستی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوسری ریزن یہاں پہ اس واقعے کو بیان کرنے کی یہ ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو دشمنی وہ کر رہے تھے، ان کی اس نفرت، اس دشمنی اور اس سلوک کے پیچھے بنی اسرائیل کی سپورٹ بھی موجود تھی۔ اللہ رب العالمین سب کو سنا رہے ہیں، سارے جو فریق ہیں ان سب کو سنا رہے ہیں مکہ والوں تم بھی ہوش کرو، اور یہود و نصارہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ رب العالمین کی حدوں کو کراس کیا ہے، اللہ کی طرف سے سمجھانے والے، ریمائنڈ کروانے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، جس کسی نے بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو ہسٹری میں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ اور آج اگر تم سیم لائن کے اوپر سیم کام کرو گے تو اس کا ریزلٹ دوبارہ وہ نکلے گا جو پہلے نکل چکا ہے، تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو ان کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس بستی کی بات ان سے پوچھی ہے، یہ قریہ کا جو لفظ ہے یہ بستی کے لیے بھی آتا ہے، بڑے شہر اور پورے علاقے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو جس شہر اور علاقے کی کہانی اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ کہاں تھی، کس جگہ پر واقع تھی؟ تو جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین بنتا ہے باقی مفسرین کے ساتھ مل کے، تو اس کا جو خلاصہ ہے انہوں نے یہ بات پیش فرمائی ہے کہ موجودہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل اور جورڈن، اردن کے درمیان میں یہ ایک سمندری علاقہ تھا۔ موجودہ اسرائیل کے یعنی فلسطین اور جورڈن کے درمیان میں یہ مشہور پورٹ تھی ان کی، یہ بزنس کا ایریا تھا ان کا، پانی کے کنارے پر تھے۔ حاضرۃ البحر کا یہی معنی ہوتا ہے کہ جو کبھی غائب نہیں ہوتی، اس بستی کے جس حصے پہ بھی کھڑے ہوں تو آپ کو سامنے پانی نظر آتا تھا۔ تو دریا کے کنارے پر تھی، پانی کے سمندر کے کنارے پر تھی، اور پورے علاقے کا وہ بزنس ہب تھا۔ تو جس جگہ پہ جو شہر ہوتا ہے، جو علاقہ ہوتا ہے، اس جگہ کے حساب سے اس کا بزنس ہوتا ہے۔ یہ پرنسپل ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، ایریا کے حساب سے بزنس ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ پانی کے اوپر تھے تو ان کا بزنس بھی پانی سے ریلیٹڈ تھا۔ مچھلیاں ان کا مین بزنس تھا، مچھلیاں پکڑنا، بیچنا، مچھلیوں کی منڈی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کی مین فش مارکیٹ تھی اس زمانے کی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جورڈن کی ایک بندرگاہ ہے عقبہ، تو اس بندرگاہ عقبہ کے قریب یہ ان کی پورٹ تھی، اور اس کا نام ایلا تھا یا ایلات تھا، ایلا یا ایلات، اس ایریا کا جہاں وہ لوگ رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز اس طرح فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان سے پوچھئے اس شہر کا واقعہ جو سمندر پر موجود تھے۔ حاضر کا معنی
جو سمندر کے کنارے آباد تھے. اذ یعدون فی السبت، اور ان کی کہانی کا مین جو پورشن ہے، جو حصہ ہے، وہ یہ تھا اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے حد کو کراس کیا سبت کے بارے میں. سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو، سیچرڈے کو. آج بھی جو ہبرو لینگویج ہے یہودیوں کی، اس کے اندر اسی نام کے ساتھ اس کو وہ یاد رکھتے ہیں. سبت ہی اس کو کہتے ہیں آج بھی. ان کی جو عبادت کا دن ہے وہ سبت ہے، سیچرڈے ہے. عیسائیوں کی جو عبادت کا دن ہے وہ اتوار ہے، اور اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے جو دن خاص عطا فرمایا ہے وہ جمعہ ہے. تو ان کا سبت تھا، ہفتہ تھا. اذ یعدون فی السبت، انہوں نے ہفتے کے دن کا جو قانون ہے اس کو توڑ دیا، ہفتے کے دن کے بارے میں جو حد تھی اس کو کراس کر دیا. تو کیا حد تھی وہ، کیا قانون تھا؟ تو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ خاص دن تھا ان کا. ہفتے والے دن کوئی دنیا کا کام کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. یہ ان کی خاص عبادت کا دن تھا، اور اس دن چولہے میں آگ جلانے تک کی اجازت نہیں تھی. کھانے شانے نہیں پکیں گے. فروٹ کھا لو، پھل کھاؤ، پانی پیو، دودھ پیو، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. چولہے میں آگ نہیں جلے گی، کھانا پکے گا نہیں. حتیٰ کہ ان کے جو ملازم اور نوکر ہوتے تھے ان کو بھی اس دن چھٹی ہوتی تھی. ان سے کوئی مزدوری نہیں لے گا، کوئی کام نہیں کرے گا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ یعدون فی السبت، اس کا اعلان ہو گیا، قانون بن گیا، لیکن انہوں نے اس قانون کو توڑ دیا. کیسے توڑا؟ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، یاد کرو وہ وقت کیسے انہوں نے قانون توڑا تھا. ان کے لیے قانون توڑنے کا سبب کیا ہوا تھا، یہ آج کا مین میسج ہے. مین سبب یہ ہوا تھا اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب آتی تھیں ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن، شرعن، اچھلتی کودتی کثیر تعداد میں. یہ جو لفظ شرعن ہے نا، جس طرح ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شارع، شارع کا معنی ہوتا ہے سڑک، راستہ. اور شارع اس کو کہتے ہیں جو آپ کے گھر کے قریب ہو، جو بالکل سیدھا اور محفوظ راستہ ہو اور آپ کے گھر کے قریب ہو، اس کو شارع کہتے ہیں. اور شرعن اسی سے نکلا ہے کہ مچھلیاں ایسے آ جائیں جیسے وہ آپ کے قریب ہو جائیں، پکڑنا ان کو آسان ہو جائے. یہ اس کا ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب اس کا شرعن، شریعت کو بھی، شریعت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، اور شریعت کا معنی بھی راستہ ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے جو قانون ہے زندگی گزارنے کا راستہ، اس کو شریعت کہتے ہیں. اس لیے اس کو شریعت کہتے ہیں، وہ بھی راستہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. اس کا ایک معنی جو ہے وہ کسی کی طرف نیزہ سیدھا کرنا بھی ہوتا ہے. تو اس کے حساب سے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر پانی کے کنارے پہ آپ کھڑے ہوں نا، تو دور پانی کے اندر، سمندر کے اندر بہت زیادہ مچھلیاں ایسے اوپر آئیں، چھلانگے لگائیں، تو ایسے لگتا ہے دور سے جیسے کسی نے پانی میں نیزے گاڑ دیے ہوں. تو مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں آتی تھی، اچھلتی تھی، کودتی تھی کناروں پر، اس کو پکڑنا بڑا آسان ہوتا تھا. اور کبھی ہفتے کے کسی اور دن میں اتنی تعداد میں مچھلیاں نہیں آتی تھی جتنی ہفتے والے دن آتی تھی. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ان کے پاس ہفتے والے دن مچھلیاں آتی تھی کثیر تعداد میں، اچھلتی اور کودتی ہوئی، پانی سے ابر ابر کے اوپر آتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا وہ نہیں آتی تھی. اب ہفتے کے دن قانون بنا ہوا ہے،
کہ نہ بزنس کرنا ہے، نہ مچھلیاں پکڑنی ہے، نہ کو بنانی ہے، کچھ نہیں کرنا۔ لیکن وہ لوگ جن کا مین بزنس یہ ہو اور پھر ان کا سب سے بڑا شوق یہ ہو مچھلیاں کھانا، یعنی چٹ پٹے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ایک اپنا مزاج شوق ہوتا ہے، تو ان کا مزاج بھی چونکہ وہ پانی کے کنارے رہتے تھے، مچھلیوں کو بھون بھون کے کھانا، طریقے سے بنانا، کئی قسم سے وہ مچھلیاں تیار کرتے تھے، کھاتے تھے، یہ ان کا شوق بھی تھا، ان کا بزنس بھی تھا۔ تو یوم لا یسمتون لا تاتیہم، جس دن ہفتہ نہیں آتا تھا مچھلی نہیں آتی تھی، وہ سمندر کے کنارے بیٹھے رہتے تھے سارا دن، کبھی ایک آدھ مچھلی مل گئی تو مل گئی، نہیں آتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اگلے لفظ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا، اس طریقے سے ہم نے ان کو آزمایا، ان کو آزمائش میں ڈالا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ اندر سے وہ نافرمانی کرنے والے تھے، ان کی طبیعت نافرمانی کرنے والی تھی، ان کا مزاج نافرمانی کرنے والا تھا، تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات اب یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو آزمائش میں ڈالا تو جس چیز کے بارے میں آزمائش میں ڈالا وہ چیز اللہ نے آسان کر دی ان کے لیے۔ اب ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ ان کی آزمائش ہے، یہ ان کا امتحان ہے، تو ہفتے والے دن ہی اللہ نے مچھلیوں کو ان کے لیے کثیر تعداد میں بھیج دیا، یعنی جو ان کے لیے کام گناہ ہے، جو کام ان کے لیے جرم ہے، وہ کام ان کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین فاسقوں کے امتحان لیتے ہیں، پتہ چلے کہ اس کے اندر فسق کتنا ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ نکلے باہر۔ تو جب برائی آسان ہو جاتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی برا کام آسان ہو جائے، ایزی اپروچ ہو گناہ تک، تو اس قوم کو، ان لوگوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی خاص امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ برائی تک جب ایکسیس آسان ہو جاتی ہے، ایزی اپروچ ہو جاتی ہے، تو پھر اس قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی بڑی آزمائش میں ڈال رہے ہیں، بڑے امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ نیکی مشکل اور گناہ آسان، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش کی علامت ہے۔ پہلی بات، مجھے یقین ہے کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے میں ہر چیز کہیں جانا نہیں پڑتا، گناہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، گناہ ہمارے بیڈ روم میں، بلکہ ہماری جیب میں ہے، بلکہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری فنگر ٹپس کے اندر ہے۔ تو گناہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بارش کے قطروں کی طرح فتنے ہمارے بیڈ روم کے اندر آتے ہیں اور گناہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب اس طرح گناہ آسان ہو جائیں تو پھر اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اور ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، اور ان کو ایکسٹرا آرڈنری انتظامات کرنے چاہیے ان گناہوں سے اور ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین، اللہ کا طریقہ یہ، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیتے ہیں، کھل کر کھیلنے کا، جو اندر ہو نا اس کا پتہ چل جائے، پتہ چل جائے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر رہا، یا گناہوں تک اس کی اپروچ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا تو میں غلط کام کرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا ہاتھ نہیں پہنچتا کسی کام تک، میری اپروچ نہیں ہے۔ اور اگر میری اپروچ ہو تو میں بھی وہ سب کچھ کروں جو باقی لوگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، اصل مطلب یہ، مسئلہ یہ ہے کہ میری اپروچ نہیں ہے۔ وہ کسی نے بڑے اچھے دو لفظ استعمال کیے نا اسی کام کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے
جب کوئی شیر بوڑھا ہو جائے، اس کے دانت نکل جائیں، اس کے پنجے میں جان نہ رہے باقی، اور پھر وہ کہے کہ نہیں مجھے اب جانوروں پہ ترس آتا ہے، میں ان کو مارنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شیر کی پارسائی نہیں ہے، یہ شیر کی نارسائی ہے، پارسائی نہیں ہے، نارسائی ہے، اس لیے کہ وہ کر نہیں سکتا، تقوی شکوہ کو نہیں اس کے دل میں، رحم نہیں آتا اس کو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کر نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین یہ چیک کرتے ہیں کہ کس کے دل میں تقوی کتنا ہے، اور کون ایسا ہے کہ مسئلہ اس کے لیے اس کی پہنچ ہے، کہ گناہ تک اس کی پہنچ نہیں ہو رہی، ورنہ وہ بھی سب کچھ کرے جو باقی لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ چیک کرنے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایمان کا یہی امتحان ہوتا ہے۔ اگلی بات، جب ایسی کوئی صورت بن جاتی ہے، بعض اوقات ایک اور سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، پھر شیطان کے جال جو ہے نا وہ کھل جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو پھر ہیلے سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم توڑنے کی، نافرمانی کرنے کے طریقے سکھاتا ہے، وہ ہیلا سازی پھر سکھاتا ہے۔ اب شیطان ان لوگوں کے پاس بھی پہنچا، اور شیطان نے ان سے کہا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑو، لیکن ایک طریقہ بھی ہے۔ تو جو ایول مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح کے طریقے نکالتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نالیاں بنائی پانی سے، اور ان کے آگے بڑے بڑے ہوز بنا لیے، پانی سے ایسے نالیاں بنا کے نا، پھر آگے بڑے بڑے ہوز بنا لیے، تو ان نالیوں کے ذریعے سے وہ دریا سے یا سمندر سے جہاں سے وہ پانی آتا تھا اور بڑے بڑے ہوزوں کے اندر گرتا تھا مچھلیوں سمیت، تو وہ ہفتے والے دن نہیں پکڑتے تھے، صبح صبح اتوار والے دن آگے پکڑ لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے نہیں ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی، انہوں نے قابو ہفتے والے دن ہی کی تھی، ان نالیوں کے ذریعے سے ہفتے والے دن ہی قابو کی تھی، لیکن پکڑی اتوار کو تھی۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ہفتے کو نہیں پکڑتے۔ دوسرا وہ طریقہ یہ کرتے تھے کہ مچھلیاں زیادہ آتی ہیں ہفتے والے دن، تو وہ جال پھینکتے تھے ہفتے والے دن، جال ڈال دیتے تھے، لیکن نکالتے نہیں تھے ہفتے والے دن، نکالتے تھے اتوار والے دن، تو وہ مچھلیاں جال کے اندر پھنس جاتی تھی، اور اتوار کی صبح آ کے وہ نکال لیتے تھے، اور کہتے تھے دیکھیں جی ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں۔ تو جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں نا، خواہشات، جب کوئی بندہ اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہر گناہ انسان سے اس کی خواہشات کرواتی ہے، خواہشات۔ یہ حب دنیا جس کو حدیث میں کہا ہے، حب دنیا، یہ دنیا کی محبت خواہشات کا دوسرا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر گناہ کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ تو دنیا کی خواہشات کے اندر آ کے بندہ ہر قسم کا گناہ کرتا ہے۔ سب سے سخت چیز جس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے وہ انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اور سب سے خطرناک چیز انسان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جب خواہش غالب آتی ہے نا تو ہر چیز بھول جاتی ہے، ہر چیز بھول جاتی ہے، موت بھول جاتی ہے، اخلاق بھول جاتے ہیں، قانون بھول جاتے ہیں، کردار سیرت بھول جاتی ہے، آخرت بھول جاتی ہے، رشتے بھول جاتے ہیں، تعلق بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں جب خواہش غالب آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان کو پھر قانون کا ڈر بھی نہیں، وہ بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں پکڑا نہیں جاؤں گا، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا یہاں پہ، کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں دیہاتوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب بندے پہ خواہش غالب آ جاتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی گھاس بھی نہ اس کو لگتی ہے کہ بڑی ہے، بہت بڑی ہے، وہ کہتا ہے میں گھاس کے اندر چھپ جاؤں گا، میں کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ وہ کہتے ہیں جب خواہش غالب آ جاتی ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے پودے بھی بڑے بڑے جنگل لگتے ہیں، تو بندہ سمجھتا ہے میں ان کے اندر چھپ گیا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ جب خواہش غالب آتی ہے تو پھر یہ چکر چل جاتے ہیں سارے، ہیلے پھر شیطان سکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے حلالہ کا نام سنا ہوگا،
جب کسی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے خاوند پہ حرام ہو گئی، ظاہر بات ہے۔ بعد میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب واپس اسی خاوند کے پاس جانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں جی طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہیلا کرنا پڑے گا جی۔ وہ ہیلا کیا ہے؟ ہیلا یہ ہے کہ کسی کو ارینج کرو، پیسے دو، جو بھی طریقہ کرو، کوئی بندہ ارینج کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر نکاح کیا جاتا ہے، پلان کر کے تو نکاح کیا جاتا ہے، اور اگلے دن ایک رات کے بعد طلاق لے لی جاتی ہے، اور پھر 3 مہینے بعد پہلے خاوند سے شادی ہو جاتی ہے۔ تو حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ سو کال بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ حلالہ سینٹر چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہیلا ہے، یہ ہیلا ہم کر رہے ہیں۔ یہ شیطانی چکر ہے، یہ ایبسلوٹلی حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگ جو ہیلا کرتے ہیں، ہیلے میں استعمال ہوتے ہیں حلالے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کرائے کے جانور ہیں، کرائے کے جانور۔ جیسے لوگ یہ گھوڑے، گدھے اور یہ سانڈ نہیں لیتے کرائے پر، تو یہ کرائے کے جانور ہیں۔ یہ ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ زنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ہیلا جو ہے نا، یہ اس طرح کا ہیلا وہ کیا کرتے تھے۔ ظاہر پتہ ہے حلالے کی ایک ہی شکل ہے جو جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو بغیر کسی پلان کے وہ کسی اور کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے، کسی اپنی وجہ سے، اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے، دوسری جگہ سے بھی کسی اپنی وجہ سے، پلاننگ کی وجہ سے نہیں، اس کو کسی اپنی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے خاوند سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ حلالے کی جائز صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں ہے۔ جو پلان کر کے کیا جاتا ہے وہ بنی اسرائیل کا چکر ہے، ہیلے بازی کا، جو وہ کیا کرتے تھے آج ہم کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ہیلا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو نہیں پکڑی۔ اگلی بات، اب وہ جو شہر ہے اس میں 3 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں، 3 قسم کے گروہ ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کا ذکر فرمایا ہے۔ جب انہوں نے وہ بے پرواہ ہو گئے، انہوں نے کہا جو ہوگا دیکھی جائے گی، ابھی تو پکڑیں گے، کھائیں گے، بیچیں گے، بزنس کریں گے، جو ہوگا دیکھی جائے گی، یہ کہانیاں ہم نہیں سن سکتے۔ تو جب کھلے عام جب اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی ہونے لگی تو 3 گروہ بنے تھے اس شہر کے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ایک گروہ اس نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور یار کیوں ان کو واعظ کرتے ہو، کیوں سمجھاتے ہو، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے؟ یہ تعظون لفظ واعظ سے نکلا ہے، نصیحت کرنا۔ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو؟ اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ ان کو سخت عذاب میں ڈالنے والے ہیں۔ ان کو سمجھانے کا کیا فائدہ؟ چھوڑو ان کو، کیوں سمجھاتے ہو؟ تو یہاں سے آپ کو صرف اسی حصے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 3 گروہ کون سے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سمجھدار سیانے ہیں، تو جتنا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اتنے حصے سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ 3 گروہ کیسے بنتے۔ اذ قالت امۃ منہم، پھر سن لیں، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لم تعظون قوما، کیوں نصیحتیں کرتے ہو ان لوگوں کو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جن کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں یا ان پہ سخت عذاب بھیجنے والے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلا 3 گروہ ہیں؟ یعنی ایک گروہ نے کہا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو، تو دوسرا گروہ کون سا ہوا نصیحت کرنے والا؟ ایک تھا نصیحت کرنے والا اور ایک تھا جرم کرنے والا جن کو وہ نصیحت کر رہے تھے، اور تیسرا تھا سو کالڈ میں، اس لیے سو کالڈ دانشوروں کا گروہ، سیانے لوگ جو آج کل بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے بھائی چھوڑ دو،
کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے؟ دفع کرو۔ ایک آدمی خود اپنی ہلاکت کا رستہ اور عذاب کا رستہ چنتا ہے تو جانے دو، مرنے دو، ہمیں کیا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نا جیو اور جینے دو، ہیں جی تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو اپنا جو آپ کا مسلک ہے، جو آپ کا دین ہے، جو آپ کا ایمان ہے، اس کو چھوڑو نا اور کسی اور کو چھیڑو نا۔ بھائی ٹھیک ہے، جو جدھر لگا ہے لگ رہا ہے، یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے، یہ پرائیویٹ چیز ہے، مذہب کو بیچ میں نہ لاؤ، دفع کرو، رہنے دو۔ یہ سو کال جو لبرل تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے، چھوڑو، خام خواہ اپنا دل جلاتے ہو، تو اگر خود وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں تو مرنے دو، ہمیں کیا؟ ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، آپ اپنی فکر کریں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسلامی سوچ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسی بات کہ تم لا تعلق ہو جاؤ، انکنسرنڈ ہو جاؤ، جو کوئی کرتا ہے کرنے دو، بس اپنی فکر کرو، کیا یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ تم گونگے شیطان نہیں بن سکتے، گونگے شیطان جن کے سامنے سب کچھ ہو اور وہ خاموش رہیں، وہ اصل میں شیطان ہوتے ہیں جو گونگے ہیں۔ جس کے سامنے سب کچھ ہو اور وہ کر سکتے ہوں نہ کریں تو گونگے شیطان ہوتے ہیں وہ۔ میں وہ آپ کو پورا واقعہ نہیں سنانے جا رہا، اس لیے کہ پہلے سنا چکا ہوں کئی دفعہ۔ وہ بنی اسرائیل کے بابا جی والا واقعہ، بہت نیک آدمی جو یعنی اپنی ذات میں فرشتہ، اپنی ذات میں فرشتہ، یعنی حدیث کے مطابق جس کو جو آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس کو آپ فرشتہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ حدیث یہی کہتی ہے۔ جب اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے فلاں شہر کو تباہ کرو، ایسے اٹھاؤ اور نیچے پھینکو ان کو، فرشتہ آتا ہے، دیکھتا ہے، تو ان میں ایک بندہ جو ہے وہ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر بھی، سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو فرشتہ اپنی تسلی کے لیے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں جہاں اللہ کا نام لیا جائے اللہ اس پہ عذاب بھیجے، اپنی تسلی کے لیے فرشتہ عرض کرتا ہے ان فیہم فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اللہ ان میں تیرا فلانا بندہ بھی ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا جواب دیتے ہیں؟ حدیث کہتی ہے اللہ نے فرمایا اس فرشتے سے انقلب علیہ وعلیہم، پہلے اس بابے کو تباہ کرنا ہے، باقی بستی کو بعد میں۔ اور حدیث وجہ بیان کرتی ہے فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، کہ میرے بارے میں کبھی اس کے چہرے کی رنگت نہیں بدلی، میری وجہ سے کبھی اس کے چہرے کی رنگت نہیں بدلی، کبھی اس کی چہرے پہ پریشانی نہیں آئی، بڑی باتیں کر رہا ہے، کبھی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی، بہت نیک آدمی ہے، فرشتہ ہے اپنی ذات میں، لیکن انکنسرنڈ ہے، کہتا ہے جو لوگ کرتے ہیں کرنے دو، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی جواب دہی کرنی ہے، اس لیے وہ لا تعلق ہو کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو ایسی جو عبادت ہوتی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ کرمینل ایکٹ ہے، کرمینل ایکٹ، وہ جرم ہے، ایسا جرم ہے کہ اللہ نے پہلے اس بابے کو تباہ کرنے کو حکم دیا، باقی بستی کو بعد میں، کیونکہ چلیں ہوتا ہے نا، ایک بندہ نہیں روک سکتا۔ حدیث نے یہ نہیں کہا کہ اس نے روکا کیوں نہیں، حدیث نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ لڑا کیوں نہیں، اس نے لوگوں کے گریبان کیوں نہیں پکڑے، اس نے جہاد کیوں نہیں کیا، اس نے یہ، ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ حدیث نے یہ کہا ہے کہ کچھ نہ کرتا، وہ کمزور تھا، اگر اکیلا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن کم سے کم پریشان تو ہو سکتا تھا نا، اس کو تکلیف تو محسوس ہو سکتی تھی۔ وہ لا تعلق کیسے ہو گیا؟ جس کو دل میں تکلیف ہوتی ہے وہ بھی لا تعلق نہیں ہوتا، یعنی دل کی تکلیف بھی یہ آپ کا کنسرن ہوتا ہے، یہ بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے، آپ اس کام میں حصہ ڈال لیتے ہیں اگر آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل نیکی کے ساتھ ہے۔ تو حدیث کہتی ہے کہ اس کے دل کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا، اس نے کبھی فکر بھی نہیں کی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے تیرے دین کے ساتھ،
یہ لوگ تیری شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں زندہ ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سوچتا، پریشان ہوتا، دعائیں مانگتا، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا، اس کے ماتھے پہ بال پڑتے، اس کو تکلیف ہوتی، وہ اللہ رب العالمین سے مانگتا، اللہ مجھے توفیق دے، میں کیسے کروں، کیا کروں؟ اس کو کچھ نہیں ہوا، تو یہ جرم ہے۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے، ہم سبق کو بھی تھوڑا آگے بڑھائیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ چھوڑ دو۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر بیماریوں سے، گندگیوں سے، جراثیموں سے، ڈینگی سے اور وائرس سے محفوظ رہے تمہارا گھر، تو پھر صرف گھر کی صفائی کرنا کافی نہیں ہوگا، پھر آپ کو اپنی گلی بھی صاف رکھنی پڑے گی، آپ کو محلہ بھی صاف رکھنا پڑے گا، آپ کو دائیں بائیں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کا گھر تو بہت چمک رہا ہے، صاف ستھرا، خوشبودار ہے، لیکن آپ کی گلی محلہ صاف نہیں ہے، تو جو بیماریاں پھیلیں گی، جراثیم نکلیں گے، تو کیا آپ کا صاف گھر بچ جائے گا؟ نہیں بچ سکتا۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، تو کیا آپ کی نسلیں بچ جائیں گی اگر آپ کا معاشرہ ٹھیک نہ ہوا؟ اس لیے آپ انکنسرنڈ ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم پریشان ہوں، آپ کو تکلیف ہو، پنچنگ فیل کریں، پنچنگ فیل کریں، اور اللہ رب العالمین سے رو رو کے دعائیں مانگیں، تو آپ کا یہ بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، تو مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خائی کرنے کا ہے، تو جو کسی کی خیر خائی نہیں کرتا، میں کیسے ثابت کروں کہ جہاں میں رہتا ہوں میں ان لوگوں کا خیر خواہ ہوں؟ کیسے ثابت کروں گا؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی پروف ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں، میرے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں، میں ان کا خیر خواہ ہوں؟ ان کا کوئی ثبوت تو دینا پڑے گا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اور پھر یہاں تک کہتا ہے اسلام تو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر تم یہ کام کرنا چھوڑ دو گے تو یاد رکھنا، تم عبادتیں کرو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور تم دعائیں مانگو گے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے طریقے کے ساتھ، پازیٹیولی اگر کنٹریبیوٹ نہیں کرو گے، تو نہ تمہاری عبادت قبول ہوگی، نہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ایسے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کے مانگتے رہو گے، کوئی تمہاری بات نہیں سنے گی، ایسا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک گروہ تو وہ تھا نا جو جرم کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو کہتے تھے یار چھوڑ دو، یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے، وہ جانے، اس کو سائڈ پہ رکھ دو۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو سمجھانے والا تھا، وہ کہتا تھا یار نہیں، اور قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دو ریزن بیان کیے ہیں، بہت خوبصورت ریزن ہے ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں، ہم کیوں ایسا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات انہوں نے قالو معذرتن الی ربکم، یہ نہیں کہا الی ربنا، کہ کل کو قیامت کے دن ہم اپنے رب کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں گے، معذرت پیش کر سکیں گے، یا اللہ ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ خیر خواہی کی تھی، یا اللہ ہم اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے، ہمارا بس نہیں چل سکا، ہم نے کوشش کی تھی، تو کم سے کم رب کے سامنے عذر تو پیش کریں گے نا۔ جب اللہ پوچھے گا کہ تم کہاں تھے، میرے بڑے کلمے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، وہ کہاں تھے تم جب وہاں پہ تمہارے دائیں بائیں یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، تم کہاں تھے؟ جب اللہ یہ پوچھے گا کہ تم کہاں تھے، اللہ نے پوچھنا ہے تم کہاں تھے، تو قالوا معذرۃ الی ربکم، ربکم کہا کہ وہ جو تمہارا رب ہے، رب تو تم بھی اس کو مانتے ہو نا، وہ جو تمہارا رب ہے، تو جب تمہارے رب کے سامنے ہم جائیں گے تو ان کو بھی احساس دلایا کہ وہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ چھوڑ دو ان کو؟ تو کہا جب تمہارے رب کے سامنے جائیں گے
تو اس کے سامنے اپنا عذر تو پیش کر سکے. یہ ایک ریزن ہے, اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. دوسرا ریزن یہ بیان کیا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. شاید, لعلہ کا جو لفظ ہے نا یہ توقع کے لیے آتا ہے, شاید امید کے لیے آتا ہے. لعلہم یتقون, امید ہے, توقع ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائیں, گناہ کرنے سے باز آ جائیں. سبحان اللہ. اللہ نے سبق دیا ہے. یہ کن کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے؟ وہ جو ساری حدیں کراس کر چکے, رب کے قانون کو توڑ چکے, رب کی بغاوت کر چکے. اللہ ان کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائیں, ہو سکتا ہے وہ باز آ جائیں. لعلہم یتقون, ہو سکتا ہے وہ باز آ جائیں, گناہ چھوڑ دیں. تو قرآن یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم کسی پہ کراس نہیں لگا سکتے کہ آپ نے بہت کام کر لیا, اس آدمی کو کوئی سمجھ, اس پہ کراس لگا دو, چھوڑ دو, اس کو فارغ کر دو. ہم کسی پہ کراس نہیں لگا سکتے, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کسی پہ کراس لگا دے. یعنی ایسے مجرم جو اللہ کے سارے قانون توڑ کے سرے عام بغاوت کر رہے ہیں, اللہ ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے لعلہم یتقون, ہو سکتا ہے باز آ جائے. تھوڑا 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 چیز ہوتی رہتی ہے تو کبھی کلک ہو جاتی ہے, قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے تو سوراخ ہو جاتا ہے. لگے رہو لگے رہو لگے رہو, کچھ نہ کچھ ہوتا رہے نا, تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت کلک ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے. اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑنی, یہ ہے جو ہمیں اللہ سبق دے رہے ہیں. جب برائیاں آسان ہو جائیں الرٹ ہو جاؤ, ٹھیک ہے, جو مرضی ہو جائے انکنسرن نہیں رہ سکتے, اپنے دائیں بائیں سے غافل نہیں رہ سکتے. غافل ہوگے تو تمہارا کوئی دین کوئی ایمان نہیں بچے گا. اور پھر یہ کسی پہ کراس نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, کراس نہیں لگا سکتے. کم سے کم دل میں تکلیف محسوس کرو, اور کسی کے بارے میں یہ مت فیصلہ کرو, کیونکہ فیصلہ کرنے والے ہم ہیں نہیں. مجھے اپنے اگلے منٹ کا نہیں پتا, تو مجھے کسی کے مستقبل کا کیا پتا ہے کہ وہ کل کو کیا بن جائے گا. جس پہ ہم نے کراس لگا دیا, ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے, اور میں جو فتوے لگا رہا ہوں, کراس لگا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ محفوظ رکھے, ہو سکتا ہے میں پھسل جاؤں, ہو سکتا ہے میں پھسل جاؤں اور اللہ اس کو توفیق دے دے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, ہو سکتا ہے وہ باز آ جائیں. یہ ہے طریقہ, یہ ہے اسلام جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اب اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, جب وہ بھول گئے جو کچھ ان کو یاد کروایا گیا تھا, جو نصیحت کی گئی تھی, جو تذکیر ان کو کی گئی تھی, وہ بھول گئے, ساری حدیں انہوں نے کراس کر لی. تو پھر ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا. اللہ کی لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں. جب ہمارے فیصلے کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء, تو ہم نے ان کو بچا لیا جو گناہ سے روکا کرتے تھے. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. گروہ میں نے کتنے عرض کیے آپ سے, اس شہر میں کتنے گروہ بن گئے تھے؟ 3. ایک تھا جرم کرنے والا, ایک تھا خاموش رہنے والا, اور ایک تھا منع کرنے والا اور روکنے والا, ایمانداروں کا گروہ. اب اللہ نے فیصلہ جب کیا ہے تو تینوں کو ذہن میں رکھیں. اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے بلا دیا جو کچھ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا, تو کیا ہوا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء, ہمارا عذاب آیا تو ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے منع کرتے تھے. ایک بچا, ایک. وہ جو دوسرے تھے نا وہ برائی کرتے نہیں تھے. جو دوسرا گروہ ہے وہ برائی کرتا نہیں تھا خود, لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا پرائیویٹ ہے, کہتا تھا چھوڑ دو, اپنی فکر کرو. تو اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا نجات کے اندر. جب اللہ نے بچانے کی بات کیا تو ان کا ذکر نہیں کیا. وہ پکڑے گئے تھے, وہ مارے گئے تھے, ان پہ عذاب آیا تھا. اس لیے اللہ فرماتے انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے ان کو بچایا تھا جو برائی سے روکتے تھے. اور باقی 2 ان کے بارے میں اللہ کیا فیصلہ ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ہم نے پکڑ لیا باقی ظالموں کو. باقی ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا.
بعذاب بعیس، بعذاب بعیس، اور ہم نے باقی ظالموں کو پکڑ لیا بدترین عذاب کے اندر، بدترین سخت ترین عذاب کے اندر ہم نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فسق کر رہے تھے، وہ فاسق ہو گئے تھے۔ تو جو خاموش تھا جرم کرتا نہیں تھا لیکن خاموش تھا، اللہ نے اس کو بھی فاسق قرار دیا، اللہ نے اس کو بھی ظالم قرار دیا کہ ہم نے ظالموں کو پکڑا کہ وہ فاسق تھے، تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں، اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اتوا عما نهوا عنه، اور جب انہوں نے حد کراس کی، سرکشی کی اس حکم کے بارے میں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب انہوں نے سرکشی کی اس کے بارے میں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، تو قلنا، ہم نے کہا، لہم، ان سے، ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، تو بن جاؤ بدترین ذلیل بندر، بدترین بندر بن جاؤ۔ اللہ پاک نے ان کی انسانی ساخت چھین لی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تم انسان رہنے کے قابل نہیں ہو، انسان کا چہرہ، انسان کی آنکھیں، انسان کا جسم، یہ اس کے تم قابل نہیں ہو، تم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی ہے، لہذا تم بندر بن جاؤ۔ اب اللہ نے یہاں دو عذاب ذکر کیے نا، ایک تو پہلے تھا نا، اس سے پہلی آیت میں کہ ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا، تو دو عذاب بیان کیے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ جو خاموش رہتے تھے، خود جرم نہیں کرتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے، وہ جو سخت عذاب والی بات ہے وہ ان کے لیے تھی، وہ ظالم تھے اور فاسق تھے، اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا، اور وہ جو کرنے والے تھے نا، گناہ جرم کرنے والے تھے، اللہ کی حد کو توڑنے والے تھے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ انسان کے قابل نہیں ہو تو بندر بن جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا تھا، اے اللہ کے نبی، وہ جن کو بندر بنایا گیا تھا تو کیا یہ بندروں کی نسل ان سے چلی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن پر اللہ کے عذاب آتے ہیں ان کی نسلیں نہیں چلتی، جن پر اللہ کے عذاب آتے ہیں ان کی نسلیں نہیں چلتی۔ بندر پہلے بھی موجود تھے، یہ بندر ان کی نسل سے نہیں ہے، 3 دن تک زندہ رہے تھے، ان کے بعد مر گئے تھے، عبرت کے لیے 3 دن تک شہر کے اندر رہے، لوگوں نے ان کو دیکھا، اس کے بعد وہ مر گئے تھے۔ تو جن پہ اللہ کے عذاب آتے ہیں نسلیں ان کی پھر نہیں چلتی، تو اللہ رب العالمین کو ختم کر دیا تھا۔ اور آج کے پھر آخری یاد پڑھ لیتے ہیں، پھر یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، جب تیرے رب نے اعلان کیا تھا۔ یہ جو تأذن کا لفظ ہے نا، اس کا معنی تو اعلان کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ اعلان ہوتا ہے جو غصے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب تیرے رب نے غصے کے ساتھ اعلان کیا تھا، یہ غصے کے ساتھ جو اعلان ہوتا ہے وہ تو سزا سنائی جاتی ہے نا، جو اعلان غصے کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو سزا ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب تیرے رب نے ان کو سزا سنائی تھی، جب تیرے رب نے غصے کے ساتھ اعلان کیا تھا۔ کیا اعلان کیا تھا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور ضرور ہم بھیجتے رہیں گے ان کے اوپر قیامت کے دن تک، ہم ان کے اوپر مسلط کرتے رہیں گے، ان کے اوپر بھیجتے رہیں گے قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو دردناک عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ یہ عذاب تھا، یہ سزا تھی ان یہودیوں کی جنہوں نے یہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ضرور قیامت کے دن تک ہم بھیجتے رہیں گے ان لوگوں کو ان پر جو ان کو دردناک عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے۔ سزا اللہ بہت تیز، اللہ کو حساب کرنے نہیں پڑتے کہ جاؤ بھائی اس کی فائلیں لے کے آؤ جی، اس پہ کیس کرو جی، انویسٹیگیشن شروع کرو جی، کیس تیار کرو جی، اللہ کو یہ ضرورت نہیں پڑتی، ہر چیز پہلے تیار ہوتی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب بہت تیز ہے جب سزا دیتا ہے، سزا دینے میں دیر نہیں لگتی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا، مہلت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، جب تک کوئی ساری حد کراس نہ کر دے۔ اس کے باوجود تیرا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اب ایک سوال باقی رہ گیا آخر میں،
اس کے بعد پھر آپ کی باری ہوگی. وہ سوال یہ ہے جو آخری آیت میں ہم نے پڑھا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو ان کو دردناک عذاب میں مبتلا رکھیں گے. تو بھائی سوال ایک تو یہ بنتا ہے کہ جنہوں نے وہ کام کیا تھا ان کو تو سزا ملنی چاہیے، سمجھ آتی ہے بات، لیکن جو بعد کی نسلیں آئی ہیں تو قیامت کے دن تک ان پر عذاب آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ناانصافی نہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے؟ کیا یہ ظلم نہ ہوا نعوذ باللہ کہ جنہوں نے کیا نہیں ہے، جو ان کی نسلوں میں سے مثلا آج پیدا ہوئے، جو ان کے بعد پیدا ہوئے، ان کا کیا قصور ہے؟ جرم کوئی اور کرے تو سزا قیامت کے دن تک ان کی نسل کو ملتی رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے انصاف کے خلاف نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب بعد کی نسلیں آئیں اور بعد کی نسلیں اسی سوچ کو پسند کرتی ہوں، اسی نظریے کو پسند کرتی ہوں، اسی جرم کو پسند کرتی ہوں، اسی گناہ کو پسند کرتی ہوں، اسی بغاوت کو پسند کرتی ہوں، تو جب نسلیں وہ کام آگے جاری رکھیں تو پھر سزا بھی جاری رہتی ہے. جب نسلیں اس کام کو جاری رکھتی ہیں جس پہ سزا ہوتی ہے تو پھر سزا بھی جاری رہتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ان کے بارے میں بتایا ہے کہ جو تم میں سے اس کام کو کنٹینیو رکھے گا، اس کو جاری رکھے گا، یہ آئیڈیالوجی چلائے گا، یہ جرم کرے گا، تو اس پہ میری سزائیں آتی رہیں گی، قیامت کے دن تک ایسا ہوتا رہے گا. یہ اللہ کا انصاف ہے. دوسری بات، دوسرا سوال کہ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ قیامت کے دن تک ان کو میں بندے بھیجتا رہوں گا جو ان کو سخت بری سزائیں دیتے رہیں گے، لیکن آج تو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا وہ کنٹرول کر رہے ہیں، پوری دنیا ان کے کنٹرول میں ہے، ہر ملک کا فیصلہ وہ کرتے ہیں، ہر چیز ان کے قابو میں ہے. تو یہ کیسی سزا ہے؟ اللہ نے تو کہا قیامت کے دن تک ایسا ہوگا، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ مسلسل ایسا ہوگا. اللہ نے یہ فرمایا قیامت کے دن تک ایسی مثالیں آتی رہیں گی، ٹائم ٹو ٹائم میں لوگ بھیجتا رہوں گا. ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر یہ جو چند 100 سال ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے کیلنڈر میں چند 100 سالوں کی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین بحیثیت قوم، آپ جانتے ہیں جس قوم کی کوئی سرزمین ہوتی ہے، اس کا کوئی ملک ہوتا ہے، اس کا کوئی علاقہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حکومت ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا روب ہوتا ہے. دیکھیں ہندو ہیں، کافر ہیں، لیکن ان کا ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک روب ہے، ان کی ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے. مسلمان ہیں، ان کے اپنے ملک ہیں، ان کا اپنی طاقت ہوتی ہے. جس کا اپنا ملک کوئی نہیں ہوتا، آگے آ رہا ہے اگلے سبق میں، اللہ رب العالمین نے ان کو سزا کے طور پہ دنیا میں پھیلا دیا، دنیا میں پھیلا دیا، کچھ ادھر، کچھ ادھر، کچھ ادھر، کچھ ادھر، یہ تقسیم کر دی. یہ تقسیم بھی قوم کے لیے ایک کمزوری بن جاتی ہے، پھر یہ کمزوری بن جاتی ہے. تو ہسٹری میں، تاریخ میں ابھی تک ایسا ہوتا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین سزا مسلط کرتے رہے ہیں ان پر، ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا، ٹوٹل تباہی. بخت نصر کے زمانے میں ایسا ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کتنی دفعہ ایسا ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا. اور پھر ریسنٹ میں مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، یعنی ابھی یہ تھوڑا سا ان کو گیپ ملا ہے، وقفہ ملا ہے، تھوڑا سا ان کو قوت ملی ہے، وہ 1948 کے بعد ملی ہے. 1948، ابھی 100 سال بھی پورا نہیں ہوا. اور ابھی ہٹلر نے کیا کیا تھا؟ یہ ہٹلر کی تاریخ پتہ نہیں اوتھینٹک ہے یا نہیں اوتھینٹک ہے، جو ان کے سورسز بتاتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہٹلر کے زمانے میں 6 ملین 60 لاکھ بندہ ان کے کہنے کے مطابق اس کو قتل کیا گیا. اور وہ کیسے قتل کیا گیا؟ چیمبر بنے ہوتے تھے، یعنی پکڑ کے لاتے تھے نا، تو ایک کمرہ بنا ہوتا تھا، اس میں ان کے کپڑے اتار لے. وہ کپڑے بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، کہتے کپڑے بھی استعمال کریں گے، دوسرے لوگوں کو دیں گے. اس میں کپڑے اترواتے تھے، اگلے کمرے میں جاتے تھے، جو عورتیں ہوتی تھیں ان کے بال اتار لیتے تھے، کہتے تھے بال بھی
استعمال کریں گے. ان بالوں کے قالین بنا کے اپنے دفتروں میں گھروں میں استعمال کرتے تھے ذلت کے لیے، رسوائی کے طور پر. عورتوں کے بال کاٹ لیتے تھے، ان کے کہتے تھے قالین بنائیں گے. اور اس کے اگلے کمرے میں گیس ہوتی تھی، کوئی لیکوڈ ہوتا تھا، کوئی تیزاب ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا واٹ ایور، اس کے بعد جو ہے نا وہ لیکوڈ ہی باہر آتا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر گل جاتے تھے، کدھر ختم ہو جاتے تھے. ایسا لیکوڈ ڈالتے تھے وہ پانی بن کے ہر چیز باہر آ جاتی تھی. 6 ملین. یہ قرآنی جو واقعات ہیں ہمارے لیے بڑا سبق ہے اس کے اندر. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اگلے بدھ کو، اور جو باقی اس کا حصہ رہ گیا اس پہ بات کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.